السلام علیکم دوستوں، میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستوں۔ آج ہم آپ کے ساتھ لائٹ ہاؤس کی تاریخ، لائٹ ہاؤس کی مکمل کہانی شیئر کریں گے۔ لائٹ ہاؤس بنانے کا مقصد کیا ہے اور لائٹ ہاؤس میں کیا کام ہوتا ہے، ہم آپ کو تمام معلومات دیں گے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ لائٹ ہاؤس ایک تاریخی اور اہم نیویگیشنل ڈھانچہ ہے جو سمندر دریا کے کنارے پر تعمیر کیا جاتا ہے تاکہ کشتیوں اور جہازوں کو محفوظ راستہ دکھا سکے۔ یہ ایک بلند ٹاورا عمارت ہوتی ہے جس میں ایک روشن بتی یا لائٹ نصب کی جاتی ہے جو سمندری راستوں میں خطرات سے بچاؤ اور سمت کی نشاندہی کرتی ہے۔ لائٹ ہاؤس کے بغیر جہازوں اور کشتیوں کے لیے سمندر میں سفر کرنا انتہائی خطرناک ہوتا کیونکہ سمندر میں چٹانیں، صخری جزیروں، طوفانوں اور دیگر قدرتی خطرات کی موجودگی ہوتی ہے۔ لائٹ ہاؤس کی تاریخ بہت قدیم ہے اور اس کا آغاز ہزاروں سال پہلے ہوا۔ سب سے پہلے لائٹ ہاؤس کی تعمیر تقریباً 280 قبل مسیح میں کی گئی تھی۔ یہ لائٹ ہاؤس فاروس لائٹ ہاؤس کے نام سے جانا جاتا ہے جو قدیم مصر کے شہر اسکندریہ کے قریب فاروس جزیرے پر واقع تھا۔ فاروس لائٹ ہاؤس دنیا کا سب سے پہلا لائٹ ہاؤس تھا اور اسے ایک عظیم فن تعمیر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 130 میٹر تھی اور اس کی روشنی کئی میل دور تک دیکھی جا سکتی تھی۔ یہ لائٹ ہاؤس تجارتی جہازوں اور بحری راستوں کی حفاظت کے لیے بہت ضروری تھا۔ فاروس لائٹ ہاؤس کے بعد مختلف ثقافتوں اور قوموں نے اپنے سمندری راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے لائٹ ہاؤسز تعمیر کرنا شروع کیے۔ رومی، یونانی اور ایرانیوں نے بھی اپنے تجارتی اور جنگی جہازوں کی حفاظت کے لیے لائٹ ہاؤسز بنائے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف اقسام کے لائٹ ہاؤسز متعارف ہوئے جو مخصوص نوعیت کے سمندری راستوں کے لیے بنائے گئے تھے۔ لائٹ ہاؤس کا بنیادی مقصد سمندری جہازوں اور کشتیوں کو نشاندہی کرنا اور انہیں راستہ دکھانا ہے تاکہ وہ سمندری خطرات سے بچ سکیں۔ لائٹ ہاؤس عموماً ایک بلند ٹاور کی شکل میں ہوتا ہے تاکہ اس کی روشنی دور تک دکھائی دے سکے۔ یہ ٹاور مضبوط مواد سے تعمیر کیے جاتے ہیں جیسے پتھر، کنکریٹ یا اسٹیل تاکہ ان پر سمندری طوفانوں کا اثر کم ہو۔ لائٹ ہاؤس میں ایک روشنی دینے والا نظام نصب ہوتا ہے جو مختلف طریقوں سے کام کرتا ہے۔ بعض لائٹ ہاؤسز مسلسل ایک ہی روشنی دیتے ہیں جو کہ ان کی مخصوص شناخت ہوتی ہے۔ بعض لائٹ ہاؤسز چمکدار روشنی دیتے ہیں، یعنی ایک وقت میں روشنی چمکتی ہے اور پھر کچھ دیر کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے ہر لائٹ ہاؤس کا ایک مخصوص نمونہ ہوتا ہے جو ملاحوں کو یہ بتاتا ہے کہ وہ کس لائٹ ہاؤس کے قریب ہے۔ بعض لائٹ ہاؤسز روشنی کو چند لمحوں کے لیے آن کرتے ہیں اور پھر بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ عمل دہرایا جاتا ہے۔ بعض لائٹ ہاؤسز میں صرف روشنی نہیں ہوتی بلکہ آواز بھی نکالی جاتی ہے، خاص طور پر جب دھند یا طوفان کی وجہ سے روشنی واضح طور پر نظر نہ آ سکے۔ لائٹ ہاؤس کا اہم ترین مقصد جہازوں اور کشتیوں کو سمندری راستوں پر چلتے ہوئے خطرات سے آگاہ کرنا اور ان کی حفاظت کرنا ہے۔ سمندر میں چٹانیں، ساحلی کنارے، جزیروں اور دیگر قدرتی رکاوٹوں کی وجہ سے جہازوں کو حادثات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لائٹ ہاؤس ان تمام خطرات سے آگاہ کر کے ملاحوں کو ان سے بچانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ لائٹ ہاؤسز کو نیویگیشنل پوائنٹس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جہازوں کو اپنے مقام کا اندازہ لگانے میں مدد دیتے ہیں اور انہیں صحیح سمت میں رہنے کی ہدایت فراہم کرتے ہیں۔ ایک لائٹ ہاؤس کی روشنی نہ صرف اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ ملاح کہاں ہیں، بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ کس سمندری علاقے میں داخل ہو رہے ہیں۔ سمندری راستوں پر آنے والے طوفان، بدترین موسم اور خطرناک پانی کے راستے اکثر جہازوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ لائٹ ہاؤسز ان خطرات سے بچاؤ فراہم کرتے ہیں۔ اگر ایک جہاز کسی چٹان یا خطرناک جزیرے کے قریب آ جائے تو لائٹ ہاؤس کی روشنی اسے بروقت متنبع کرتی ہے۔ لائٹ ہاؤسز کی مدد سے تجارتی جہازوں کو اپنے راستوں کی صحیح نشاندہی ملتی ہے اور وہ بغیر کسی پریشانی کے اپنے تجارتی سامان کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح جنگی جہاز بھی لائٹ ہاؤسز کی مدد سے اپنی سمت اور جگہ کا تعین کرتے ہیں۔ لائٹ ہاؤس کیپر کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں: روشنی کی دیکھ بھال، لائٹ ہاؤس کی روشنی کو ٹھیک طریقے سے چلانے کے لیے ایندھن کا انتظام، لائٹ ہاؤس کے بلب یا لیمپ کی صفائی اور دیکھ بھال کرنا، مرمت اور نگرانی، لائٹ ہاؤس کی ساخت، روشنی کے نظام اور آلات کی مرمت کرنا۔ اگر کسی حصے میں خرابی ہو تو اس کی فوری مرمت کرنا، موسمی حالات کی نگرانی،
سمندر میں طوفان سخت موسم کی پیش گوئی کرنا اور جہازوں کو خطرات سے آگاہ کرنا۔ ایمرجنسی خدمات، اگر کسی جہاز کو خطرہ ہو یا حادثہ پیش آئے تو فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کرنا۔ لائٹ ہاؤس کی ساخت کا ارتقاء، شروع میں لائٹ ہاؤسز صرف دھوئیں روشنی کے میناروں کی صورت میں ہوتے تھے جن میں تیل موم کی روشنی استعمال ہوتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ لائٹ ہاؤسز میں جدید آلات جیسے بجلی سے چلنے والی لائٹس، آٹومیٹک لائٹ سسٹمز اور جدید انفراریڈ لیزر لائٹس کا استعمال شروع ہوا۔ ان جدید ٹیکنالوجیز نے لائٹ ہاؤسز کو مزید مؤثر اور محفوظ بنایا ہے۔ لائٹ ہاؤس کا ثقافتی اور سیاحتی اثر، لائٹ ہاؤسز نہ صرف سمندری نیویگیشن کے لیے ضروری ہیں بلکہ یہ مقامی ثقافت اور سیاحت کا ایک اہم حصہ بھی بن چکے ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں موجود تاریخی لائٹ ہاؤسز کو سیاحوں کے لیے ایک اہم تفریحی مقام کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ان کے ارد گرد خوبصورت مناظر، تصویری مواقع اور دلچسپ کہانیاں گردش کرتی ہیں۔ لائٹ ہاؤسز کی اہمیت کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہ صرف سمندری راستوں کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ ملاحوں، کشتیوں اور تجارتی جہازوں کی حفاظت کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال کرنے والے افراد کی محنت اور لگن کی بدولت یہ ادارے کامیابی سے چل رہے ہیں اور انسانوں کی زندگیوں کو بچانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ تھی لائٹ ہاؤس کی تاریخ اور کہانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔